ہمارے ہاں ماڈلنگ، ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں خواتین کا آنا، ڈانس کرنا، ایکٹنگ کرتے ہوئے کسی کی گرل فرینڈ بننا، بیوی بننا، اس میں تیار ہونا، ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو جو رول کے تقاضے ہیں ان کو عمل کرنا، پھر تو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتے نا۔ یہ آپ نے اس دور میں دیکھا ہے، اس 21ویں صدی میں ملیشیا میں ہم رہے ہیں جی، وہاں یہ سارے کام خواتین کرتی ہیں اور ان تمام آداب کا لحاظ کر رکھ کے کرتی ہیں۔ یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ اشتہاروں پر ماڈل خواتین بھی ہوتی ہیں، اسکارف پہنا ہوا پھر بھی۔ اسکارف پہنا، جی یعنی ان کی ایک معاشرت ہے نا۔ جی۔ اچھا، اسی طرح ایران نے بہترین فلمیں بنائی ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان آداب کا لحاظ رکھیے۔ یعنی مذہب کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز پر قدغن لگائے، آپ زندگی کے معاملات اور معمولات انجام دیں، جائیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہیے اور بدکاری کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دنیا ہے اس میں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عام طور پر بدکاری ایک شائع و زائع چیز بن جاتی ہے، جی۔ تو اس پہ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ یہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ بچا کے رکھیے۔ کسی کام سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، روکنا جس چیز سے ہے وہ بتائیے ان کو، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ آپ کو دو چیزوں کو اپنے ہاں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس بڑے گناہ کی طرف کہیں نہ بڑھ جائیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے اوپر کوئی تہمت نہ لگوا بیٹھے۔ ٹھیک۔ اگر آپ کی سوسائٹی بدکاری کے معاملے میں حساس ہے اور آپ کے اندر مذہبی احساس بھی پیدا ہو گیا ہے تو میرے نزدیک باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ یہ جو ہم اوپر سے کوئی چیز لادنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اصل بات نہیں بتائی جا رہی۔ ایک خاتون کو پورا اطمینان نہیں ہے اس بات پہ اوپر کہ بدکاری کو ممنوع چیز ہے، ایک مرد کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، باقی چیزوں میں کیا کر لیں گے؟ ٹھیک۔ یہ احساس دلائیے، وہ خود اپنے پیشوں میں اس کا لحاظ بھی کریں گے، اور یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے مثلا ہم نے حفظ فروج پر بات کی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ لازمی لباس ہے، تو اس لازمی لباس کو تو پہننا ہی پڑے گا۔ اچھا، مستحبات کے معاملے میں آپ کچھ مستثنیات میں جا سکتے ہیں، کھیل کود میں جن لوگوں کو شامل ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے آپ اپنے معاشرے میں، ہم نے بیان کیا نا کہ مردوں کا سطر کیا ہے، لازمی کیا ہے، کبڈی میں تو وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا کبڈی میں اور آپ یہ جو پہلوان ہیں ان کے یہاں ملحوظ رکھتے رہے؟ یہ جو اکھاڑے آپ کے یہاں بنے ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے بھی ان میں اس کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ تو ایسی مستثنیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں صرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ جی ہم صاحب، بڑی اچھی آپ نے مثال دی ملیشیا کی، اور ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کچھ کاموں کا ایسا تقاضا ہے کہ آپ لباس پہ کمپرومائز، مثلا سوئمنگ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ملیشیا ہی نے دنیا میں آگے بڑھ کر برکنی جو ہے اس کو ایجاد کیا کہ آپ سوئمنگ میں بھی سر کو کور کر کے بنیادی اعضاء کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان معاشرت کو اگر اصل حکم کو سامنے رکھیں تو کوئی نہ کوئی رستے نکل آئیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی ایک فقیہ کو بٹھا کر نہ کروائیں، بلکہ علماء کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ لوگوں کو ان مقاصد پر قائل کریں۔ یعنی دین میں جس چیز سے روکا گیا ہے جی، وہ چیز راسخ ہونی چاہیے، اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے، وہ شعور پیدا ہو جائے گا، باقی چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں۔ یعنی میں بہت سے کام ہیں جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں جی، لیکن نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے معمولات اور ہیں، میری ترجیحات اور ہیں۔ تو انسان جس وقت اپنے اہداف متعین کر لیتا ہے تو وہ اتنا نااہل نہیں ہے۔ عورتیں، مرد، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام اگر فی الواقع اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں اس کے راستے بند کرنے ہیں۔ یہ راستے کیسے بند کرنے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے نہیں کرتے، یہ خود انسان کا ضمیر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی چیز کی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ یہ کر دیں، اس کے بعد ہر جگہ خوردہ گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لوگ اداکاری بھی کریں گے، لوگ گانے بھی گائیں گے، لوگ اور اس طرح کے معاملات بھی کریں گے، وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ محسوس کریں کہ ہم کسی برے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں بدکاری برا راستہ ہے، یہ بات ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے، اور جو آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں ان آداب کی خلاف ورزی کسی مسلمان مرد یا عورت کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف دو باتیں کہنی ہیں، وہی جو سورہ نور جہاں سے شروع ہوئی کہ بدکاری اور بدکاری کی تہمت سے بچو،
یہ بنیادی بات. اس کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے آداب یہ ہیں، ان کا لحاظ کرو. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ میرے نزدیک یہ حدود سے تجاوز ہے، علماء کی طرف سے بھی، فقہاء کی طرف سے بھی، دانشوروں کی طرف سے بھی. باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیں. ٹھیک ٹھیک. ہم سب آخری 2 سوالات ہیں مختصر، پھر امید ہے کہ یہ پردے کا موضوع شاید آج مکمل ہو جائے. ایک بات آپ کے توجہ دلانے سے ذہن میں آئی، ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا مشہور سیریز ہے، ترکیوں نے بنائی ہے، ترکوں نے بنائی ہے، ارطغرل کے نام سے. تو اس میں انہوں نے ڈرامے کے اندر وہ تمام پہلو ملحوظ رکھے، کیونکہ سچویشن کا تقاضا ایسا ہے، ایک بڑے خلیفہ کی بیگم ہے. لیکن جب اس خاتون نے اپنی عملی زندگی میں کوئی انحراف کیا تو انہیں لوگوں نے، پبلک نے جو مسلمان تھے، ان میں شعور تھا، اس کو توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک مثال بنتی. دیکھیے، ہر معاشرے کے اندر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. یعنی آپ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، صحافی کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے، ایسے ہی اداکار کی حیثیت سے جب معاشرے کے سامنے آئیں گے تو معاشرہ اپنے احساسات کا اظہار کرے گا. یہ چیزیں بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں. ان کے اندر سے لوگ راستہ نکالتے ہیں. لیکن جس وقت ہم دین پر گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی جزیات میں جا کے ہر چیز پر حرمت کا فتویٰ لگانا نہیں چاہیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے، وہ بتا دینی چاہیے. یہ اہداف ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے ہر حال میں. جن چیزوں میں سد ذریعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آداب بتا دیے یا کوئی چیز مستثنا کر دی، اس کو واضح کر دینا چاہیے. اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. ٹھیک. اس میں انحرافات بھی ہوں گے، اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو احتیاط میں حد سے بڑھ جائیں گے. بس ان کو توجہ دلاتے رہنا چاہیے.